فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کہ بھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے، خارج جب مسجد پہنچیں گے تو اعتکاف ختم ہوگا، یہ نفل اعتکاف۔ تو دوبارہ جب مسجد میں آئیں دوبارہ نیت کر لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، افطار کا وقت آ گیا افطار کر لیجئے نیت کر کے۔ بہرحال مناسب یہ کہ نیت ثواب کے لیے کی جائے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار کرنا ہے، کھانا ہے، سونا ہے تو ترکیب بنا لیں۔ اور اگر پہلے سے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لی تھی تو کچھ نہ کچھ عبادت اس میں ہو ہی جاتی ہے، تو اب یہ کہ اثر نو افطار کے لیے یا کھانے کے لیے نیت کی حاجت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی چوتھی شب ہے، 4th نائٹ، اور آج مجھے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے ہی تشریف فرماتے ہیں۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا، ہاتھ پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے یعنی بھکاری نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا، یعنی سونے کی اشرفی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ حوالہ راحت القلوب صفحہ 142۔ پائے کرے جود و سخا تو، میں فقیر و بے نوا، تو ہے داتا میں گدا، مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام
حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، اور اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، یعنی اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، سلیکٹڈ، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن تک خلافت فرمائی۔ 17 یا 19 رمضان الکریم کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان کریم اتوار کی رات جام شہادت نوش کر گئے۔ علی کے 3 حروف کی نسبت سے 3 فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت منی و انا منکا یعنی اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ فرمان عالی شان سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس موقع پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوئے، وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں۔ نمبر 2، فرمان نمبر 2، لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، یعنی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مسلمان علی سے نفرت نہیں کرتا۔ نمبر 3، اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر ارشاد فرمایا، اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد فرما، اور جو علی کی مدد نہ کرے اس کی مدد نہ فرما۔ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی ہیں خائف خدا، مرتضی مرتضی بالیقین دلیر ہیں، مرتضی مرتضی شہر علم کے ہیں باب، مرتضی مرتضی والد حسین ہیں، مرتضی مرتضی یا علی مرتضی 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 در پہ آئے ہیں گدا، مرتضی مرتضی بھیک دیجئے شہا، مرتضی مرتضی درد دل کر عطا، مرتضی مرتضی آل کا واسطہ، مرتضی مرتضی 2 گناہ کی دوا، مرتضی مرتضی مجھ کو نیک 2 بنا، مرتضی 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 مرتضی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہے شہید باب ہے شہید باب
مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا جس کسی کا میں ہوں مولا 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 ہے علی جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی ہے یہ کون مصطفیٰ ہے یہ کون مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر وہ خاتمہ کیجئے حق سے دعا ایمان پر وہ خاتمہ خیر سے عرصہ ارکار خیر سے عرصہ ارکا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مشکل ماشاء اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرہ جاری ہے. مزید اچھی نیتیں شامل کر لیجئے ہو سکے تو. ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے دوسروں کو اشارے کرنے خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام تک اپنی جگہ پر ٹھہرا رہوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عریف بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. گھر پہ سب خیریت ہے؟ ماشاءاللہ. اذان بھی ہو چکی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، تو پھر نماز کے لیے چلیں. بس امام صاحب اب دل نہیں لگتا. ابھی بھی آپ کے آنے سے پہلے میں یہ موبائل میں ہی کام کر رہا تھا. کبھی دوستوں کے ساتھ مصروفیات ہوتی ہیں، کبھی کام کی دیگر مصروفیات ہوتی ہیں. یا اللہ، تو عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا. اللہ اکبر. اب دیکھیں پیارے عریف بھائی، اسلامی سال تو گزر چکا ہے، اب نیا اسلامی سال بھی شروع ہو چکا ہے. اب ہم ذرا یہ سوچیں کہ اگر یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہوا تو نیک اعمال کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی ہے، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی کامیابی
اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور سارے کام اللہ کی رحمت سے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ نیک اعمال کے مطابق ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ الحمدللہ ایک رسالہ میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے یہ نیک اعمال کا رسالہ، ماشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب۔ انشاءاللہ تو پھر چلیں نماز کے لیے۔ چلیں۔ پیارے امیر علیہ سنت، الحمدللہ عز و جل نیا اسلامی سال یہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم نیکیوں کا ارادہ کر تو لیتے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد پھر سستی آ جاتی ہے۔ آخر ہم ایسا کیا کریں کہ نمازوں کی پابندی رہے، نیک اعمال پر استقامت رہے اور عبادت میں بھی ہمارا دل لگا رہے؟ تو اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے گا۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ نیک اعمال پر عمل کرنے والوں کو دعاؤں سے بھی نواز دیجیے۔ امیر علیہ سنت، محرم کے مہینے میں احترام محرم میں کئی لوگوں کا گناہوں سے بچنے کا ذہن بن جاتا ہے، تو کیا یہ محرم کے 10 دنوں ہی میں کمی آنی چاہیے یا پورا سال یا پوری زندگی گناہوں سے بچنے کا ذہن ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ، پہلے اس میں تو وہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا، پھر وہ مبلغ نے انفرادی کوشش کی تو اب نماز کے لیے تیار ہوئے، نیک اعمال کا رسالہ تحفے میں دیا۔ تو ایک انداز ہے یہ بھی کہ کسی طرح بھی لوگوں کو مسجد کی طرف لایا جائے، دل لگے یا نہ لگے، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بعضوں کو نوکری پر دن نہیں لگتا، لیکن وہ نوکری کرتے ہیں کہ یار نوکری نہیں کریں گے تو پھر کیا بھوکے مریں گے، ہم کیا کھائیں گے، بچے کیا کھائیں گے، ماں باپ کی خدمت کیسے ہوگی۔ تو یوں مطلب دنیاوی کاموں میں بھی لوگ زبردستی اپنا دل لگاتے ہیں، اور عبادت میں دل لگانا چاہیے، اور دل نہ لگنے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک اپنا ثواب ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت محدث کی چھوچوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا پڑھتے تو ہو؟ تو عرض کیا کہ پڑھتا تو ہوں۔ تو فرمایا کہ جن کا دل لگتا ہے، جن کو نماز میں لذت آتی ہے، وہ تو لذت کے لیے نماز پڑھتے، اور جس کو لذت نہیں آتی پھر بھی پڑھتا ہے تو وہ تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو پڑھتا ہے، بھلے دل نہیں لگتا۔ تو یوں بڑا اچھا انداز سمجھا۔ تو آپ مفتی صاحب نے لکھا کہ وہ بات جو میرے استاد صاحب نے فرمائی نا، آج بھی میں اس کی لذت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ دل لگے تو آدمی کرتا ہی ہے، دل نہ لگے پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو کیا بات ہے۔ تو اس لیے نماز اپنی 5 ٹائم کی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اینی ہاؤ پڑھنی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس کے مطابق بھی زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی دل لگے گا، اور بڑی یعنی اس کی نیک اعمال کرنے کی خود برکتیں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح اس کی برکتیں مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا محرم شریف کے صرف 10 دنوں میں عبادت کرنی ہے یا گناہ چھوڑنے ہیں؟ غالباً یہ کہ 10 دنوں میں گناہ چھوڑنے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ تو 10 دنوں میں چونکہ یہ مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اور یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں کفار بھی جنگ نہیں کرتے تھے۔ 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ حرمت والے 4 مہینے۔ تو ان مہینوں میں کفار تلوار نہیں چلاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی پرانی مطلب یعنی کہ عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمارے دل میں تو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس ماہ مبارک میں گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹ کے آدمی، اور ایسا دور ہٹے گناہ سے کہ آئندہ کبھی بھی زندگی بھر گناہ کے قریب نہ جائے، سچی پکی توبہ کر لیں۔ ماہ محرم جاری ہے، تو توبہ سب کے سب سچی توبہ کر کے
अपने आप को मतलब गुनाहों से पाक करें, जिनके हक तलफ किए ज़ाया किए उनको भी राज़ी करें, माफ़ी मांगनी है जिनसे उनसे माफ़ी मांग लें, किसी को बिला वजह झाड़ा था, घूरा था, ईज़ा पहुंचाई थी ज़बान से या हाथ से, तो उनसे भी माजरत कर लें, राज़ी कर लें, किसी का पैसा रख लिया था तो वो लौटा दें और माफ़ी भी मांगें, और इन सब में अल्लाह से भी तौबा करें। तो इस तरह अपने आप को गुनाह से पाक साफ करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या हय्यु या कय्यूम, ये अल्लाह के नाम मुबारक मैंने लिए। असरता मगरिब, चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते हुए या सिर्फ बैठकर बेशुमार बार पढ़ते रहिए, अव्वल आखिर और बीच में दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम हर काम बनेगा। मसलन कारोबार चमकेगा, कर्ज हो तो वो उतर जाएगा, अच्छी नौकरी मिले, अफसर या सेठ नाराज़ है तो मेहरबान हो, ख़ानदानी झगड़े वो ख़त्म हो, पुराने अटके हुए काम हो जाए, रिश्ते की रुकावटें दूर हो, बे औलादी ख़त्म हो, कैदी को रिहाई मिले, इबादत में दिल लगे, वीज़े का मसला हो तो वो भी हल हो जाए, सास बहू का झगड़ा वो ख़त्म हो, तलाक का ख़तरा है तो वो भी दूर हो, मियाँ बीवी की नाराज़गी का भी ख़त्मा हो, जैसी भी बीमारी हो इसकी बरकत से चली जाए। शक करना वसवसे की अगर आदत है या कोई सी लत पड़ गई है, ऐसी कोई बीमारी लग गई है तो वो भी इंशाअल्लाह करीम दूर होगी। तो मुराद पूरी होने तक रोज़ाना ये अमल करते रहिए, इंशाअल्लाह करीम तरकीब बन जाएगी। तो ये अल्लाह का जिक्र करना रोज़ाना असर से लेकर मगरिब तक, चाहे तो चलते फिरते पढ़ें चाहे बैठे बैठे पढ़ें, वो गिनती की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते रहें, अव्वल आखिर कुछ दुरूद शरीफ पढ़ लें, बाद में बीच में पढ़ लें, और ये या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या हय्यु या कय्यूम ये भी पढ़ते रहें। अल्लाह करेगा तो इन मुबारक नामों की बरकत हासिल होगी और बहुत सारे आपके मसाइल अल्लाह ने चाहा तो हल होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है, काम होने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक का हुक्म है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये हर वक्त होना चाहिए, हमारी हर सांस में होना चाहिए अल्लाह का जिक्र। हर वक्त अल्लाह पाक की याद हमारे दिल में बसी रहेगी तो इंशाअल्लाह शैतान करीब भी नहीं आएगा, भागम भाग करेगा। हर वक्त अल्लाह पाक की याद हो, तस्वुर में अल्लाह अल्लाह होता रहे, इंशाअल्लाह सोते में भी होता रहेगा। आदत बनानी चाहिए इंशाअल्लाह करीम। तो बहरहाल ये भी एक जिक्र जो तरीका बताया कि असर ता मगरिब, इसकी आदत अगर कोई बना ले तो इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो जिनका इबादत में दिल नहीं लगता उनके लिए भी ये नुस्खा है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आदिल अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल था कि कुछ लोगों को देखा गया है कि उनको हज का या मदीने शरीफ के हवाले से कहा जाए तो वो ये कहते सुनाई देते हैं कि हम तो बहुत गुनाहगार हैं, तो हम मदीने कैसे जाएंगे, हम पहले अच्छे हो जाए। तो इस हवाले से उनका इस तरह कहना कैसा, रहनुमाई फरमा दीजिए। और एक और सवाल था कि आप जब बैत फरमाते हैं तो उसमें इस्लामी बहनों के हवाले से ये कहा जाता है कि उनको अपने वालिद साहब और अपने शौहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, तो इस हवाले से भी रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। शाद और नादिरी कोई बोलेगा कि मैं हज के काबिल नहीं हूँ, मदीने जाने के काबिल नहीं हूँ, तो नमाज के काबिल है कि नहीं? मस्जिद में भी नहीं आता होगा, फिर नमाज के काबिल नहीं हूँ तो रोज़े के भी काबिल नहीं हूँ। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है अल्लाह की, इसके काबिल नहीं हूँ, फिर काबिल बनेंगे कब? तो काबिल नहीं है, जब तो इबादतें करनी है कि हम काबिल हो जाएं। तो मदीने तो जाना है तो वो तो गुनाह बख्शवान है ना,
حج کرنا ہے، گناہ بخشوانے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو عبادت جو فرض ہے تو اس میں یہ عذر نہیں ہے کہ میں قابل نہیں ہوں. 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو مسجد کے اندر اس کا 5 ٹائم نماز کا ادا کرنا یہ با جماعت واجب. تو اب یہ کہ کوئی بولے مسجد کے جانے میں کچھ جانے کے قابل نہیں ہوں، یوں اس بہانہ کر کے وہ گھر میں پڑھ لے، یا گھر میں بھی نہ پڑھے کہ میں تو نماز کے قابل ہی نہیں ہوں، تو اللہ کا نام لینے کے قابل ہوگا نہیں، تو پھر اللہ کا نام بھی چھوڑ دیں گے کیا؟ تو ایسا نہ کرے. یہ مطلب شیطان کے وسوسے ہیں. حج کرنی چاہیے. دیوانوں کے دل سے پوچھو حج کی کتنی ان کو تڑپ ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. مدینہ شریف کا کتنا شوق ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں مدینے کی یاد میں، مدینے کے شوق میں. اللہ ہم سب کو حاجی بنائے، میٹھے مدینے کا مسافر بنائے. اور دوسرا، اسلامی بہنوں کو بیعت والد یا شوہر، اصل والد کی اجازت تو نابالغ کے لیے، وہ بھی اس میں بھی ہے کہ جو نا سمجھ نابالغ ہے، سمجھدار ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے تو وہ بھی بیعت ہو سکتا ہے. تو ویسے اب جو بالغ ہے تو بالغ مرد ہے تو اس کو والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح شادی شدہ ہے عورت تو اس کو اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. نماز کی اجازت بھی کیا ضروری ہے؟ روزہ رکھنے کی، فرض روزہ شوہر روکے گا تب بھی رکھے گی، نماز سے شوہر روکے گا تب بھی پڑھنا ہوگا. تو بہرحال بیعت میں یہ بھی اجازت کی حاجت نہیں ہے. بزرگوں نے یہ لکھا جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے کہ ہمارے ہاں بٹھوں پر جو اینٹیں پکتی ہیں تو وہ اینٹیں ٹرالیوں پر لے کر شہر کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اسی راستے میں کہیں مسجد یا مدرسہ بن رہا ہوتا ہے تو ٹرالی پر بیٹھے ہوئے مزدور ثواب کی نیت سے ہر تعمیر شدہ مسجد یا زیر تعمیر مسجد پر 5-10 اینٹیں اتار کر پھینک دیتے ہیں. یوں شہر پر پہنچتے پہنچتے 5-10 جگہوں پر وہ 5-10 اینٹیں جب ڈالتے جاتے ہیں، اب وہ ثواب کی نیت سے ڈالتے ہیں. وہی ٹرالی جو بٹھے سے چلی تھی 5000 اینٹیں لے کر، شہر میں بھی وہ کہتے ہیں 5000 اینٹیں ہی ہیں. تو اس طرح اینٹوں کی کمی بھی ہو رہی ہے اور مزدور ثواب کی نیت سے اینٹیں پھینک دیتے ہیں. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ 5000 کا آرڈر ملا اور جو مالک تھا اس نے ٹرالی بھر کر یا ٹرک بھر کے بھیجا تو اس میں تو ایک اینٹ بھی مزدور اپنی مرضی سے دے ہی نہیں سکتا کسی کو. ثواب کی نیت کیا، یہ تو خطرناک ہے، حرام کام ہو رہا ہے، اس پر ثواب کیسا؟ تو وہ نہیں دے سکتا. اور جس کو پہنچی کم یہ اس کی بھی تو حق تلفی ہوئی، اس کو بھی پوری ملنی چاہیے تھی. اور ظاہر ہے کہ 5000 اینٹیں جیسے آپ بتا تو عام آدمی گنے گا تو نہیں اس کو، لیکن یہ کہ یہ مزدور پر اس کا گناہ ہے. اور اگر اس کے اصل مالک کو پتہ ہے تو مالک کو چاہیے کہ وہ مزدوروں کو اس کی تنبیہ کرے، سمجھائے. اور مالک اس بات کا بھی حقدار ہے کہ ان سے وصول کرے، اور جن کو مال پہنچا ان کو پورا مال دیا جائے. جو کمی ہے مالک اس کو مزدوروں سے بے شک وصول کر کے یا جس طرح بھی اس کو پورا کرے کمی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہاں، نیکی کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا واقعی ضروری ہے. بعض نیکی ایسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نیکی نہیں ہوتی، نیکی رہتی نہیں ہے، ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہی کہ کسی کی جیب کاٹ کر کسی غریب کی مدد کر دی تو یہ تو گناہ ہوا. کسی کا چرا کر کسی بیوہ کی مدد کر دی، یہ بھی گناہ کا کام ہے. کہ اس طرح کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے. میں دیتا نہیں ہے کنجوس، اس لیے میں نے اسے چھین لیا. تو ٹھیک ہے، وہ نہیں دیتا تو چھیننے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ اور ہر صورت میں اس کو دینا بھی تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ دے ہی دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد فقاس عطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان امام حسین سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر بار بار توبہ کے باوجود بھی گناہ ہو جاتے ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہم نے اگر بہت ناراض کیا ہو تو کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اور بار بار جو گناہ ہوتے ہیں ان سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ سچی توبہ کریں، اور توبہ کرتے وقت یہ پورا 100% ذہن ہو کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ فائنل ہو. اب فائنل ڈیسیزن کے بعد کہ میں گناہ نہیں کروں گا، توبہ کر رہا ہے، پھر اگر گناہ ہو گیا تو پھر اسی طرح توبہ کرے. تو اس طرح چاہے ہزار بار کسی سے گناہ ہو جائے، جبکہ توبہ کرتے وقت کوئی خطرہ نہ ہو، دل میں کوئی مطلب کھوٹ نہ ہو، تو اب اس طرح کی توبہ تو یہ قبول ہے، چاہے ہزار بار کرے. توبہ کرتے رہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی استقامت بھی مل جائے گی، توبۃ النصوح بھی حاصل ہو جائے گا، باقی رہنے والی توبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گناہوں کا ایک روحانی علاج بھی لے لیجئے. گناہوں کا روحانی علاج، یا مانع یا معطی 7 بار روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھیے. گناہوں کی عادت ہوئی تو دور ہوگی انشاءاللہ الکریم. جب گناہ کرنے کو جی چاہے فوراً پڑھنا شروع کر دیجئے، بار بار پڑھیے. بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم گناہ کا ارادہ ختم ہو جائے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے با وضو بے وضو پڑھنے والا اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی برکت سے نیک بنے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا مولانا الیاس قادری یوٹیوب چینل پر ایک سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ اسلامی بہن اپنے والدین کے گھر شرعی سفر کر کے آئی ہو اور وہیں قیام کر رہی ہو، پھر اسی شہر میں کسی رشتہ دار یا جاننے والے کے گھر جانے کا اتفاق ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ اسلامی بہن قصر نماز پڑھے گی یا مکمل ادا کرے گی؟ اول تو یہ دیکھیں گے کہ جو یہ اپنے مکے میں آئی ہے تو کتنے دن کے لیے آئی ہے. اگر تو یہ 15 دن یا اس سے زیادہ کے لیے آئی ہے اور یہ شرعی سفر جیسے بتا رہے ہیں، یعنی سسرال سے اب یہ واپس آئی ہے، تو مکے اور سسرال کے درمیان شرعی سفر پایا جاتا ہے، ان دونوں شہروں کے درمیان. اب چونکہ مکہ اس کا وطن نہیں رہا ہے، وطن وہ سسرال ہو گیا جہاں شوہر کے ساتھ رہتی ہے. اب یہ یہاں مکے والے شہر کے اندر آئی ہے، تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنے دن یہاں رہنے کے لیے آئی ہے. اگر 15 دن یہاں رہنے کے لیے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اب یہ اس کی وطنی اقامت ہو گیا، مقیم ہو گئی ہے، یہاں پر رہائش اس کی ایک طرح سے یہ ہو گئی ہے. تو اب وہ کسی اور جگہ پر اسی شہر کے اندر جا رہی ہے اپنے رشتہ دار وغیرہ سے ملنے کے لیے، تو مکے میں بھی پوری پڑے گی، وہاں پر بھی پوری پڑے گی. اور اگر 15 دن سے کم کے لیے آئی ہے تو چونکہ یہاں پہ مسافر ہے تو کسی اور کے گھر پر بھی جائے گی تو وہ قصر نماز ہی ادا کرے گی. مکے میں بھی جو ہے نا قصر ہی پڑے گی. یہاں سوال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مکے میں جو ہے نا وہ پوری پڑھ رہی ہے اور کسی اور کے گھر جا رہی ہے تو قصر کا سوال ہے. دونوں کا حکم ایک ہی طرح رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں محرم شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج 19 جون 2026 بروز جمعہ مختلف شہروں سے بھی عاشقان رسول کی آمد کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے، اور لاہور سے تو پوری اسپیشل ٹرین جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے. انشاءاللہ کل تک وہ بھی پہنچ جائیں گے. آج کراچی میں صوبہ صحرائے مدینہ کے مراد محمد ڈسٹرکٹ، گڈاف ڈسٹرکٹ، بحریہ ڈسٹرکٹ، تھانہ بلا خان، یہ اس کے مختلف علاقوں سے الحمدللہ قافلے آئے ہیں. اسی طرح کراچی کورنڈی ڈسٹرکٹ کے لانڈی، کورنگی، ابراہیم حیدری، چنے سر، جناح ٹاؤن، گلشن اقبال، گلستان جوہر ٹاؤن سے بھی عاشقان رسول کا آمد ہے. الحمدللہ جامعۃ المدینہ بوائز کراچی سٹی کے بھی اس ٹائم میں موجود ہیں. اسی طرح زوم پر بھی کئی مقامات پر اسلام بھائی جمع ہیں. بالخصوص جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات، سیالکوٹ، ایمن آباد، سکھر، شیخوپورہ، پاک پتن شریف، نوشہر و فیروز، گلگت، منڈی بہاؤدین، گوجرا، میلسی، فیصل آباد،
میں بھی ہمیں اطلاع ہے کہ الحمدللہ یہ بھی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ماشاءاللہ سب کو ویلکم، خوش آمدید. شعبہ محبت بڑھاؤ ملتان سے بھی 3 دن کے لیے ماشاءاللہ پرانے اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں. ہفتہ وار اجتماع میں محرم کے قافلوں کا اعلان ہو چکا ہے. قافلے میں کیا نیت، ارادہ، مقصد لے کر سفر کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنے کے ارادے سے یا دعا قبول ہو جانے کی نیت سے؟ اللہ کی رضا کے لیے سفر کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، اپنے آپ کو مزید نیکیوں کا پابند کروں گا، جماعت کا پابند کروں گا، گناہوں سے بچانے کی مزید عادت بڑھاؤں گا اپنی. اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں. دعا کی قبولیت کہ سفر شرعی ہے اگر تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن کسی سے ملتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے، خاموش رہتا ہے تو سلامت رہنے کے لیے، کلام کرتا ہے تو سمجھانے کے لیے. آج میں آپ کو پانی پینے کی دعا سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، پانی دیکھ کے پینا چاہیے، پانی 3 سانس میں پینا چاہیے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور مسجد میں اگلی صفوں میں جگہ موجود تھی اور بہت سارے آدمی دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کیا یہ آدمی ان لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا سکتا ہے؟ اسی طرح کچھ لوگ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر واپس باہر کی طرف آتی ہیں، تو کیا وہ اس وعید کے تحت داخل ہوں گے؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. جب خطبہ شروع ہو چکا تو مسجد میں داخل ہوا، بلکہ اذان خطبہ، یعنی خطبہ جب یا تو خطبہ شروع ہوا اور مسجد میں داخل ہوا تو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہیں بیٹھ جائے. آئین مسجد میں، فنائے مسجد میں، جیسے اب یہ سب کو معلوم رکھنا چاہیے اپنی مسجد کا کہ فنائے مسجد کون سی ہے. تو جیسے اب یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جہاں باؤنڈری بنی ہوئی ہے، جہاں سے میں بول رہا ہوں اس کے سامنے جو کھلا آسمان، تو وہ
जगह जो है ना ये फिनाए मस्जिद है, और ये अंदर का जो हिस्सा है तो वो मस्जिद है, आयन मस्जिद, आयन मस्जिद है, मस्जिद है नमाज के लिए, ये फिक्स है। तो इसमें दाखिल होते ही फिनाए मस्जिद में चल सकते हैं, वुजू खाने पे चल सकते हैं। तो अब जैसे ही अंदर कदम रखा तो अब आगे बढ़ना नहीं है, लोग बढ़ रहे होते हैं आगे। पहले कई बार ये मसला अर्ज किया हुआ है। तो जहाँ बस जगह है दाखिल होते ही वहीं बैठ जाए, आगे ना बढ़े। अच्छा, अब नमाज के बाद जो लोग गुजर रहे होते हैं पीछे जाने के लिए, इसके बारे में ये वही तो नहीं पड़ी, ये खुतबे वालों के लिए, ख़ास जुम्मे का जैसे खुतबा हो रहा है, खुतबे के लिए। वो तो यहाँ हमारे यहाँ है ना, एरिया बहुत बड़ा है ना। अब जैसे कि कोई मस्जिद के यही दरवाज़ा एने मस्जिद में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा ही एक है। अब लोग क्या करते हैं, जो यह भी होते हैं ना, वो दरवाजे के मुंह पर ही बैठे हुए हैं। अब एक शख्स आया, अब एने मस्जिद में दाखिल होना है और वो देख रहा है कि आगे जगह बहुत है और ये लोग खुतबा शुरू हो चुका है, तो ये तो कि दरवाजे के बिल्कुल मुंह पर बैठ गए। अब ऐसा शख्स जो बिल्कुल दरवाजे पर आकर रुक तो गया और लोग दरवाजे के मुंह पर बैठे हुए हैं, आगे जगह खाली है, तो क्या ये अब एने मस्जिद में दाखिल होता है तो फलांगता है, नहीं दाखिल होता तो बाहर रहता है, तो अब ये कहाँ बैठे? दारुल सुन्नत का एक फतवा है, इसमें मुख्तलिफ जुज़ियात हैं। जैसे इमाम के बारे में पूछा गया कि इमाम ही लेट आया मिसाल के तौर पर, अब आगे गर्दनें फैलांगे बगैर जाना ये मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से जो जवाब है वो ये है कि हदीस पाक में जो मुमानत है वो बिला ज़रूरत गर्दनें फैलांगने पर मामूल है, लिहाजा इमाम इस वईद में शामिल नहीं होगा। फिर इसके बाद अल्लामा हलबी के हवाले से एक जुज़िया लिखा है कि गर्दनें फैलांगने से मुमानात को इस सूरत के साथ मुक़य्यद करना चाहिए कि जब आगे जाए बग़ैर चारा हो, यानी कुछ सूरत है तो इस सूरत में जाने की इजाज़त नहीं होगी। बहरहाल जब आगे जाए बग़ैर चारा ही ना हो, मसलन पीछे जगह ही ना हो और आगे जगह हो, तो ज़रूरतन गर्दनें फैलांग कर वहाँ जा सकता है, जैसा भी पहली सफ़ की बात हुई थी। और बहरुल राइक वगैरह में जो ज़िक्र किया गया है कि जो अपने आगे कुशादगी पाए तो इससे गर्दनें फैलांग कर आगे जाने की इजाज़त है कि इन लोगों की कोताही की वजह से इनकी कोई हुर्मत नहीं, यानी जैसे आगे जगह छोड़ दी है तो पीछे जो बैठे हैं उन्होंने ख़ुद अपनी जो हुर्मत थी उसको पामाल किया है, लेकिन ये सूरत भी ज़रूरत की बुनियाद पर है या ईज़ा ना देने की सूरत पर है, यानी आगे जाएगा तो तकलीफ़ नहीं हो रही किसी को या ज़रूरत नहीं है आगे जाने की, पीछे जगह मौजूद है तो पीछे ही बैठ जाए, लेकिन आगे पीछे जगह नहीं है, आगे जगह नज़र आ रही है और तकलीफ़ दिए बगैर आगे जा सकता है, तो फिर इस सूरत में ये आगे जाएगा। खुतबे के दौरान भी जी, अगर तो पीछे जगह है तो पीछे बैठ जाए, बेहतर यही है, वरना अगर जगह नहीं है तो फिर आगे ये जा सकता है। खुतबा हो रहा है और कोई दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर, तो उसको जैसे मस्जिद में दाखिल हुआ बैठ जाए। अच्छा, अब अगर पहले से लोग बैठे हुए जगह नहीं है तो बगैर किसी को तकलीफ़ दिए हुए आगे बढ़ने की सूरत है तो आगे बढ़ जाए, जो खाली जगह मिलती है ये वहाँ बैठ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। আমার নাম হুসাইন আক্তারি। বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে বছরে একাধিকবার চাষাবাদ করা হয় এবং প্রত্যেকবারই ফসল কাটা হয়। অনেক লোক এটা মনে করেন যে বছরে শুধুমাত্র একবার ফসলের ওসর প্রদান করাটা যথেষ্ট, এরপরে একই জমি থেকে উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের ওসর আদায় করাটা ওয়াজিব নয়। প্রিয় আমির আহলে সুন্নত আমাদেরকে এ ব্যাপারে শরীয়তের দিক নির্দেশনা প্রদান করুন যে যদি বছরে একাধিকবার চাষাবাদ করা হয় তাহলে প্রত্যেকবার ফসলের পৃথকভাবে ওসর আদায় করাটা আবশ্যক, নাকি প্রত্যেকবারই ফসলের ওসর আদায় করাটা वाजिब होवे। बांग्ला ज़ुबान में की गई इस सवाल का खुलासा ये है कि बांग्लादेश के बाज़ इलाक़ों में एक से ज़ायद मरतबा फ़सल की काश्त की जाती है और हर मरतबा फ़सल की कटाई भी होती है, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि साल में एक ही मरतबा फ़सल का उशुर अदा करना काफ़ी होता है, हर मरतबा उसका उशुर अदा करना ज़रूरी नहीं है।
امیر اہل سنت آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا اگر ایک ہی زمین سے سال میں کئی مرتبہ فصل حاصل ہو تو کیا اس کا ہر مرتبہ الگ الگ عشر ادا کرنا واجب ہوگا یا ایک ہی مرتبہ عشر ادا کرنا کافی ہوگا؟ جتنی بار فصل کاٹیں گے اتنی بار عشر ادا کرنا واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ مسواک کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ وہ خشک نہ ہو، خاص طور پر وہاں جہاں فریج کی سہولت نہ ہو؟ سوکھے گی تو صحیح. مسواک اگر آپ پانی میں رکھیں گے تو پھر یہ کالی پڑ جائے گی اور پھر یہ شاید کارآمد نہ رہے. تو سوکھنے دیں، پھر ضرورت ہے اس کو بھگو دیں. اگر باقاعدہ روزانہ مسواک بندہ کرتا ہی رہے تو پھر وہ اس کا منہ جو وہ سوکھتا نہیں ہے. اور استعمال منہ کرنا ہے، پورا اس کا جسم جو اس کے تو استعمال ہوتا بھی نہیں نا، وہ تو پکڑتے اس کو، تو سوکھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک لائیو کے ذریعے یہ زائد ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت بعض لوگ اپنے پاس موجود بیگ، سامان یا کوئی اور چیز اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اور اسی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں. کیا نماز کے دوران اپنے سامنے سامان رکھ کر نماز پڑھنا درست ہے؟ کوئی حرج نہیں. اسی طرح یہ فیس بک پیج پر سوال کر رہے ہیں، آنکھ میں کوئی چیز گئی جیسے دھواں یا پلک کا بال، جس وجہ سے آنکھ ملنے سے پانی نکل جائے تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ پانی مرض کی وجہ سے نکلے نا تو وہ وضو کو توڑتا ہے اور ناپاک ہے. یہ تو اتفاق کیا دھویں سے آ گیا یا آنکھ میں بال چلا گیا، کنکر، مرچ، دھول اڑتی ہے، بعض اوقات تو پیاز کاٹتے ہیں اس سے بھی آ جاتے ہیں آنسو، نزلے میں چھینکوں سے آتے ہیں آنسو، تو ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. فیس بک پہ بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال بھیجا ہے، محمد شکیل ہیں، کہتے ہیں کہ بعض والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے. اب ان کے نزدیک جو ہے بچوں کو چیزیں لا کر دینا اور پیسے کے ذریعے ان کی ضروریات پورے کر دینا یہ ان کا حق سمجھتے ہیں. لیکن جس طرح آج کل والدین پیسوں سے زیادہ ان کا وقت اور ایموشنل سپورٹ درکار ہے، اور خاص کر والد جو ہے یہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچے ماں سے زیادہ قریب رہتے ہیں، جبکہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ماں وقت دیتی ہے اس لیے بچے ان کے قریب ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ بچوں کو ان کو پیسے سے زیادہ ان کا وقت یا ایموشنل سپورٹ کی کتنی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ دونوں کی ضرورت ہے. بچوں کو اگر وقت نہیں دیں گے، جیسے ماں باپ سے بچے دور ہوں تو پھر بچے وہ جس کے پاس ہوں گے اس کا اثر قبول کرتے ہیں. اسی طرح ماں تو بچوں کو وقت دے رہی ہے، باپ نہیں دے رہا، جب دیکھو مطلب غائب. تو اس طرح یہ کہ بچے جو ہے نا باپ سے مانوس کم ہوں گے اور ان کو محبت باپ کی کم ملے گی. یہ کہتے سنائی بھی دیں گے بعض اوقات، ہم کو باپ پیار نہیں کرتا، ہم کو والد کی محبت نہیں ملی ہے، ماں نے پالا ہم کو، ماں نے سنبھالا ہے. یا ماں ایسی کرتی ہے تو ٹائم نہیں دیتی، باپ نے ہم کو پالا ہے، باپ نے ہم کو وقت دیا، بہت پیار دیا، ماں نے پیار نہیں دیا. تو اس طرح دونوں کو چاہیے کہ بیلنس رکھیں اور اپنے بچوں کو، کیونکہ ابھی یہ بچے نا ان کو وقت کی ضرورت ہے آپ کے، جتنا ان کو زیادہ وقت دیں گے اتنا یہ آپ کے مانوس رہیں گے اور آپ کے اثرات جو ہے نا ان کے اندر منتقل ہوں گے. تو یہ اب موقع کی مناسبت سے سب کو سمجھنا، ہر وقت تو کوئی بھی بچے کو چمٹا کر رکھنے سے رہا. تو تعلیمی اداروں میں بھی بھیجتے ہیں ان کو، اور کام کاج، دھندا، روزگار، اس پہ بھی جاتے ہیں بچوں کو چھوڑ کر جو گھر میں ہوتے ہیں. لیکن موقع کی مناسبت سے ان کو وقت دیں. اب یہ نہیں کہ باپ گیا جب بچے سو رہے تھے تو یہ نوکری پہ چلا گیا اور باپ آیا تو بچے سو گئے تھے، تو یوں مطلب یہ کہ بچے کا آمنا سامنا ہی نہ ہو تو بچہ ظاہر ہے کہ باپ کا اثر کیسے لے گا. کہ باپ کو ایسا کوئی مینیج کرنا پڑے گا ٹائم جس سے بچہ اس کو دیکھے اور اس
से लिपटे, इससे मोहब्बत करे, ये अपने बच्चों को चूमे, मोहब्बत करे, तो इस तरह मतलब तरकीब मक्का मदीना बन जाएगी। एक चुटकुला उधर याद आ रहा है। एक बाप से बच्चे पूछा गया, माशाल्लाह बेटे का क्या हाल है? बोला हाँ अब तो बड़ा हो गया है। फिर एक अरसे के बाद फिर बाप से मुलाकात हुई तो पूछा है और सुनाइए बेटा कैसा है? हाँ अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। फिर एक दफ़ा और मुलाकात हुई तो फिर वो बताया गया कि अब आपके, बोला हाँ अब तो बहुत बड़ा हो गया है। तो उसने पूछा कि क्या बात है कि मैं जब भी आपको बेटे का पूछता हूँ तो बड़ा तो आदमी यूँ बोलता बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, अब हमेशा कहते हैं बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो ये क्या वजह है? बोला मैंने जब भी बेटे से देखा है ना उसको बिस्तर पर ही देखा है भैया, मेरे बिस्तर पर ही देखा है, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा। कभी मुलाकात हुई नहीं है कि उसको मैं चलता फिरता भी देखूं। वही जो आपने बात की ना कि जब घर से निकले तो सोया हुआ था, जब घर पर आए तो सोया हुआ था, तो बाप देखता ही ऐसा ही है बेटे को कि मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ ये तो एक चुटकुला था, तो लेकिन अब जो बात है माँ और बाप दोनों की, तो वो ममालिक, क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया पर हैं, वो ममालिक कि जहाँ पर माँ और बाप दोनों नौकरियां कर रहे हैं, दोनों को सुबह 8 बजे निकलना है जॉब पर और 5-6 बजे दोनों ने वापस आना है और फिर अगले दिन की तैयारी करनी है। वो अपने बच्चों को केयर सेंटर में या कुछ भी मैडवैग के पास, जो मासियाँ वगैरह होती हैं बाहर जो उनके पास होता, तो ना वालिद अपना पूरा पर वक्त दे पा रहे हैं, ना वालदा पूरा पर वक्त दे पा रही है। उनको भी ज़ाहिर है वो नौकरियाँ भी इनको करनी है, घर चलाना है, दोनों जब तक नौकरी नहीं करते घर भी नहीं चलता, महंगाई का ये आलम है। अब ऐसे में जो बेटा या बेटी है उसको अब वो जो थोड़ा सा वक्त है 2 घंटे 4 घंटे सोना भी है, उसको भी फुल टाइम फिर वक्त देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? फिर ऐसो को चाहिए कोई मुनासिब सा ओल्ड हाउस भी नज़र में रखें। यूँ नहीं? हाँ, बच्चे को सहन बना के ज़रूरत पड़े ना, तो जैसे तुमने तुमको हमने महरूम किया है, तो मजबूर हो गए हमसे महरूम होने के लिए, हम वहाँ रहेंगे। तो फिर वो बच्चों को टाइम तो खाली ज़िंदगी कमाना ही है क्या ज़िंदगी भर? टाइम तो इन्हीं हो देना पड़ेगा, वरना जो बाप या माँ टाइम नहीं देती है, बच्चे उनसे मानूस नहीं होंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। फिर एक फ़र्द, जैसे घर का एक फ़र्द टाइम देता है तो उसको खामा वसवसे आते रहेंगे कि दूसरा फ़र्द जो है, यानी माँ टाइम नहीं दे रही या बाप टाइम नहीं दे रहा, मेरा साथ नहीं दे रही है, बच्चे को मैं ही संभालूँ खाली। तो यूँ भी आपस में भी वो फासला और नफ़रत की सूरतें, तो ये मतलब बहुत समझने की बातें हैं, इसको समझना चाहिए। और टाइम तो बच्चों को टाइम देने का ये टाइम है। जब पौधा होता है ना, पौधे की खुसूसियत के साथ केयर करनी होती है। पौधे को आपने देखा होगा कि बाद जगह वो हरी जाली उस पर लगाते हैं, बहुत केयर करते हैं, नाजुक होता है ना, तो पानी देंगे, इसको धूप की ज़रूरत है धूप देंगे, वरना धूप से बचाने की ज़रूरत धूप से बचाएंगे, परिंदों से बचाएंगे कि परिंदे वरना इसको चुग लेंगे, पौधे को ढक के। फिर जब ये जानदार शानदार हो जाएगा तो फिर उसकी माँ बाप यानी उस माली की केयर करने वाले की ज़रूरत इतनी नहीं रहेगी, राइट? तो इसी तरह ये बच्चा जो ये पौधा है, इस पौधे को केयर करना है, वरना ये पौधा फिर कुछ का कुछ हो जाएगा। या कुछ हो रहा है, औलादें माँ बाप से बरगश्ता है, एक तादाद है। ताबई बुजुर्ग मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ रहा था। फरमाने लगे मुझे इसके बच्चों पर बहुत तरस आता है। पूछा गया कि नमाज तो ये दुरुस्त नहीं पढ़ रहा और आपको तरस उसके बच्चों पर आ रहा है। फरमाने लगे क्योंकि ये इनका बड़ा है और वो इसी से सीखेंगे। ये गलत सलत नमाज पढ़ रहा तो जो देख रहे हैं तो वो भी इसी तरह गलत सलत पढ़ेंगे। तो यूं बड़े को जो भी करना है वो दुरुस्त भी करना है, ताकि वो छोटा जो है वो देख देख के दुरुस्त ही करे, वरना आप जो भी गलत करेंगे उसकी गलत की पैरवी करके बेचारा ये भी वो गलत बनता चला जाएगा। कई खराबियां होती जद्दी पुश्ती चली रही होती हैं। फफहम, बस समझो और गौर करो। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुछ नमाजें घरों में भी पढ़ो और घरों को कब्रिस्तान
मत बनाओ। शरहा, इस तरह के नमाजें पंजगाना मस्जिद में पढ़ो, यानी 5 टाइम की नमाजें मस्जिद में पढ़ो, और नमाज तहज्जुद, चाश वगैरह घर में, ताकि नमाज का नूर घरों में रहे और औरतों बच्चों को तुम्हें देखकर नमाज का शौक हो। कब्रिस्तान की तरह इन्हें नमाज से खाली मत रखो अपने घरों को। यहाँ मैं उन वालिद साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा, अमीर सुन्नत ने जैसे हमें नसीहत फरमाई है कि वो कहते हैं कि हम घर तो जा रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन आप घर जाकर भी घर के नहीं हैं। अब घर जाकर अपनी आपने दुनिया आबाद की हुई है, तो आप फैमिली के वैसे नहीं होते, तो आप मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे या कहीं और अपने टीवी के सामने अपनी मसरूफियात आप गुजार लेते हैं, तो वो बच्चों को उधर भी टाइम देना आपका होता नहीं है, तो इसमें भी बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे, या खुद आपके घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। कहते हैं ना कि घर ये आपका घर है, गेस्ट हाउस नहीं है। गेस्ट हाउस में आदमी या तो सोने आता है और खाने आता है, तो आप ना घर में, आप घर से खाने जा रहे हैं और सिर्फ सोने जा रहे हैं, बाकी आप हैं और आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है। तो फैमिली का इससे पूरा निज़ाम बर्बाद होता है, फिर घर टूटने के वाक़यात बढ़ जाते हैं। इसको क्वालिटी टाइम कहते हैं कि घर में क्वालिटी टाइम दें, कि घर का टाइम फिर घर वालों को दें, तो इंशाअल्लाह सब मिलजुल कर इस तरह नेकी की दाव का सिलसिला रखें। अमीर सुन्नत ने कल परसों बहुत प्यारी बात की थी, गीबत की तबाहकारियाँ दर्स, कम अज़ कम अपना एक वक्त का कोई टाइम फिक्स कर लें कि जब घर में गीबत की तबाहकारियाँ दर्स, ये 3, 4, 5 मिनट का जो आपका जो दर्स का जो टाइम होगा ना, ये इतना आपस के अंदर मोहब्बत और आपस में एक अपनाइयत पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि ये मुहर्रम शरीफ के इस मुबारक महीने में हमारे यहाँ घर दर्स का सिलसिला शुरू हो जाए। खाली फूंक मार दो, घर में माहौल बन जाए, समझे। रोना रोते घर में माहौल नहीं है, दर्स देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक ने भी पैगाम दिया आपको कि मैं गिबत की तबाहकारियों से दर्स दूंगा? मदनी चैनल की स्क्रीन पर तो नहीं देखा मैंने। कोई रिसाले हाजी रज़ा के आए हुए हैं, तो वो मैंने खुसूसी मदनी मुज़ाकरा में ऐलान किया कि जो गिबत की तबाहकारियाँ का दर्स जारी करेगा अपने घर में, भले खुद ना दे, दिलवाए, घर का कोई फ़र्द भी दे दे। सिर्फ 4 रिसाले गए मेरे, बाकी सब बच गए। ये भी चारों अगर सच बोल कर ले गए हों तो नहीं है, दर्स देने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको ऐसे बैठे बैठे फूंक मारो कि सारा घर जो है जन्नत की तरफ उड़ता हुआ चला जाए वाया मदीना। तो करेंगे तो होगा ना, दर्स देंगे घर में नमाजें, बुजुर्गों के वाक़यात हैं कि घर में नमाजें पढ़ते थे, नफल, फ़र्ज नहीं है, नफल नमाजें पढ़ते थे और बोलते थे इस बच्चे के लिए पढ़ रहा हूँ कि ये बच्चा भी मुझे देख देख कर नमाज पढ़ने का इसको ज़ौक़ पैदा हो। लेकिन काम में कुछ भी नहीं करना है, जब खाना है तो सो जाना है और लड़ाई करनी है आपस में, ताकि बच्चा ये फन सीखे लड़ने का। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल को, घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। हम सबको चाहिए कि अपने घर वालों की तरबियत करें, जहन्नम की आग से बचाएं, नमाजी बनाएं, खबरगिरी करें इनकी कि नमाज पढ़ते भी हैं या नहीं, दीगर अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं या नहीं, किस सोबत में जाते हैं, क्या करते हैं। नहीं कि किसी बुरी सोबत में जाते हैं और अपने को पता नहीं, हम तो खाली नोट गिन रहे। और ये बच्चा जो है ये किसी के रवाड़े चढ़ गया है, बाप तो टाइम नहीं दे रहा ना, अब वो जोश पे हाथ रख दे उसका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावात अस्सबई, अस्सबई, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, व रब्बिल अर्शिल अज़ीम।
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد. میں مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ عمرہ کے دوران سر ننگا رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ طواف کے دوران چھتری لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو چھتری اگر سر کے اوپر آ جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر. چھتری کا کپڑا اگر سر پہ آ گیا ہے تو کپڑا ہی, چھتری سر ڈھکنا تو اس میں منع ہے احرام میں مرد کے لیے. عورت کے لیے سر ڈھک سکتی ہے وہ, مرد کے لیے تو اب یہ کہ کتنا آیا اور یہ دیکھنا ہوگا. چھتری جیسے دوسری والی ہوتی اس کو بیلٹ والی چھتری بولتے ہیں, وہ تو پہننے کی اجازت ہے ہی نہیں. اس میں بعض اوقات کپڑا تو سر پہ نہیں لگتا لیکن سر کا اور چہرے کا ایک حصہ چھپ جاتا ہے, تو وہ تو مرد و عورت دونوں میں سے کوئی نہیں پہن سکتا. دوسری جو چھتری احرام کی حالت میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹک سے پکڑی ہوتی ہے, وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے بارش کے لیے, دھوپ سے بچنے کے لیے, تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سر پر لگی تو پھر اس کی وہی صورت ہوگی کہ عام طور پہ تو ظاہر ہے کہ 12 گھنٹے تو لگتی نہیں, وہ اچانک لگ جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے. تو اس میں اگر چوتھائی سر یا اس سے زیادہ چھپ گیا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر صدقہ لازم آئے گا. لیکن اگر اس سے کم چھپا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے. یہ کلپ خلیجی کلچر کے مطابق AI سے تیار کیا گیا ہے. يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يتجر في الزيت ليستغني عن الناس, ولكن كثيرا من الشباب اليوم لا يهتمون بالتجارة. لذا أسأل سيد الشيخ محمد إلياس القادري حفظه الله كيف نغير هذه العقلية ونشجعهم على كسب الرزق الحلال عن طريق التجارة ولو كانت بمستوى صغير. حضرت سعید بن مسیب مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے, آپ رحمۃ اللہ علیہ زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی روشنی میں آج کے نوجوانوں میں چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح مگر کاروبار کے ذریعے رزق حلال کمانے کا جذبہ کیسے ابھارا جائے؟ رزق حلال کمانے کا جذبہ کیسے ابھارا جائے؟ باقی رزق کمانے کا جذبہ تو بہت سو کو ہے, کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. اس کے لیے تو ذرا معلومات حاصل کرنی ہوگی, پھر ایسی صحبت اختیار کرنی ہوگی کہ جس میں مطلب رزق حلال کا ذہن بنے, اور سیکھنا بھی پڑے گا. ورنہ یہ کہ اپنے طور پر بندہ کوشش کرے گا کہ میں حلال کماؤں, لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ حلال کماتے کس طرح ہے, تو یہ پھر بعضوں کا سود میں پڑ جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو صورت ہے یہ میں کر رہا ہوں یہ تو سود ہے, انٹرسٹ ہے, ربا, اس لیے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرض جس کو تجارت کرنی ہے اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری مسائل سیکھے کہ کس طرح مطلب ہے کہ اس کی روزی خراب نہ ہو اور درست ہو. خالی حرام قطعی حرام ہی نہیں ہے, اور بھی اس کی صورتیں جو آمدنی ہے وہ خبیث بھی ہوتی ہے بعض اوقات, مختلف مطلب اس کی صورتیں ہیں. تو یہ ساری اس کی تفصیلات سیکھنا ضروری ہے اس پر کہ جس کو تجارت کرنی ہے اس کے لیے فرض ہے, اور جس کو خریداری کرنی ہے اس کو خریداری کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. خریداری تو عام طور پر سبھی کر رہے ہوتے ہیں, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا, تو یہ ضروری ہے. سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو اس کو مطالعہ اس کا کیا جائے, اس کے بغیر نہیں آئے گا. میں بہت احتیاط کرتا ہوں, ٹھیک ہے, احتیاط کرنا بھی تو سیکھنا پڑے گا نا, احتیاط ہوتی کیسے ہے. تو یہ مطالعے سے علماء کو پوچھ کر یہ ترکیب بنے گی. صلی اللہ علیہ محمد. لوگ مارکیٹ میں معلوم لیتے ہیں حضور کہ یار کون سا کاروبار شروع کروں, تو کئی تجربے کار سے پوچھتے ہیں یار اتنے پیسے ہیں
क्या कौन सी लाइन, अच्छा कौन सी मार्केट, अच्छा दुकान कहाँ खोलूँ, फलां इलाके में, फलां इलाके में, आगे की के पीछे की, और 10 सवाल और भी कर लेंगे और सब इनके माहिरीन से करेंगे। एक जगह रह गई है जहाँ इन्होंने राब्ता नहीं किया, वो है मुफ्ती साहब। अगर वो भी एक अपने कांटेक्ट कर लें, जैसा हमारा इक्तिसादियात का शोबा दारुल अहले सुन्नत का है, कि सारा मालूमात ले लें कि हुजूर ये कारोबार करने जा रहा हूँ, इस तरह करने जा रहा हूँ, इस तरह दुकान लेने जा रहा हूँ, ये ख़रीदूँगा, इस तरह बेचूँगा वगैरह वगैरह, मेरे लिए कोई मसला तो नहीं है। वो उसने 25 जगह पर तो रब्ता किया, अब 26वीं जगह पर रब्ता करके अपने लिए मज़ीद कुशादगी और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ले, और अपने मोबाइल में नंबर रख ले मुफ्ती साहब का। दारुल अहले सुन्नत के नंबर तो हमने दिए हुए हैं आपको, कोई आपसे कोई फ़ीस तो ली नहीं जाती कि एक सवाल के इतने पैसे होंगे या 1 घंटा बैठेंगे तो इतने पैसे होंगे, पर पूछने की आदत अल्लाह करे बन जाए तो क्या बात है देने की। बेशक आपने घर में दर्स देने की जो तरगीब इरशाद फरमाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह नीयतें आना शुरू हुई हैं घरों में दर्स शुरू करने के हवाले से। खुसूसन हमने ग़ीबत की तबाहकारियाँ की इसलिए दी कि यार ये घर घर में ये कहानी है, और ग़ीबत की तबाहकारियाँ किताब में और कई गुनाहों का तज़किरा है। झूठ भी इसमें, वादा खिलाफी भी इसमें, जुआ भी इसमें, पता नहीं कितने गुनाहों का इसमें तज़किरा है और उसके बारे में मालूमात है। तो यूँ ये नाम ग़ीबत है इसका, ज़्यादातर ग़ीबत के ताल्लुक़ से, लेकिन और भी इसमें ज़िम्नन बयान हुए हैं अहकामात। बहुत अहम किताब है ये, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। घर में दर्स देंगे, अल्लाह करेगा तो कई गुनाहों से इंशाअल्लाह जान छूटेगी इंशाअल्लाह उल करीम। अमीर अहले सुन्नत, एक सवाल मौसूल हुआ है कि मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है, अब भूल गया है, अब उसे याद करता हूँ तो याद नहीं होता। अमीर अहले सुन्नत, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे याद करूँ? कर्जा देकर किसी को तो ज़ाहिर है कोई भूलता नहीं होगा, अब भूल गया तो क्या करे, जाने दो यार, क्या करना, या वो ढूंढेगा इसको, पूछेगा, अपनी तहरीरें तलाश करेगा कि कहीं तो लिखा होगा मैंने। तो कुरान शरीफ भी अगर उस वक्त इसके जहन से बुला दिया गया है, इसके लिए अपने तौर पर ये भरपूर कोशिश करे कि ये दोबारा इसको याद हो जाए, कोताही ना करे। अब इसके बावजूद कि हर सूरत में इसने तरकीब बनाई, कोशिश की, और अब भी इसको याद नहीं हो रहा। असल में बुनियाद ये होती है कि पढ़ना छोड़ देते हैं। अगर रोज़ाना पढ़ने की अपनी आदत बना लेंगे तो जैसे एक सिपारा भी पढ़ रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर पहले अगर कमज़ोरी 100% थी, आपने एक दफ़ा भी पढ़ा तो 100 की जगह 99 हो जाएगी। इस तरह रोज़ाना कुछ ना कुछ अपना एक वजीफ़ा सा बना लेंगे इसको कि रोज़ इतना पारा आपने पढ़ना है, तो ये आहिस्ता 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 करके कमज़ोरी वैसे ही दूर हो जाती है। अब जब सर पे ये बिठा लेते हैं ना कि भुला दिया गया है, याद नहीं है, तो फिर इसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो माहिर कारी होते हैं, जो तजर्बेकार होते हैं, आप उनसे जब मुशावरत करेंगे तो फिर आपको कई तरीके बताएंगे कि आप इस तरीके से 5 पारे महीने के मुकर्रर कर लें कि पहले ये 5 पारे आपने इसको पुख्ता करना है, फिर इसके बाद इनको आगे पुख्ता यूँ करना है और इनको अपनी रवानी के अंदर यूँ रखना है। तो बस वो आपको टाइम निकालना पड़ेगा और उसमें आपको मुसलसल पढ़ना पड़ेगा। मुसलसल पढ़ते पढ़ते अगर 1 साल भी आपको लग जाता है, तो 1 साल पहले आप भूले थे, लेकिन अब 1 साल जब गुजर गया आपको, तो 1 साल बाद याद तो हो गया। लेकिन अगर 1 साल तक यही सर पे बिठा के रखेंगे कि मुझे याद नहीं है, मैं भुला दिया गया हूँ, तो याद नहीं हो रहा, तो 1 साल के बाद भी वही मामला रहेगा। लेकिन अगर 1 साल तक पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि 50-60% आपका मजबूत हो जाए। तो ये जो पढ़ना छोड़ देते हैं, ये नुकसान का सबब बनता है, ये नहीं करना चाहिए। जब आप पाबंदी के साथ पढ़ते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये आपका कुरान पुख्ता हो जाएगा। बाकी जो माहिर इसके तजर्बेकार कारी साहिबान होते हैं, उनसे आप जदवल बना लें, टाइम टेबल बनवा लें, या जो एक तरीक़ेकार होता है कि किस अंदाज़ में आपको पारे कितने दिन में पढ़ने हैं, किस अंदाज़ में पढ़ने हैं, वो इंशाल्लाह आपको सारा बना के दे देंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरकीब बताई। इस तरह पढ़ते 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 ज़ाहिर है कि हिफ्ज़ और मजबूत होता चला जाएगा। और जिसका मजबूत है वो भी पढ़ता रहे, तिलावत तो सवाब का काम भी तो है ना।
پڑھتا رہے انشاءاللہ. تو مکہ مدینہ اور بھلا دینے کا جو نقصانات ہیں اس کو پیش نظر رکھیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے اور میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے. میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے. ایک اور فرمان جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ پاک سے کوڑی ہو کر ملے. کوڑی وہ سفید داغ جو بدن پر نکل جاتے ہیں. کوڑ ایک بیماری ہے. ایک اور حدیث پاک قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد تھی پھر اس نے اسے بھلا دیا. الامان والحفیظ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں. یہ سوالات شروع سے لے کر اب تک مدنی مذاکرے میں جو گفتگو ہوئی مسائل بیان ہوئے انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی 1 سال کی بکنگ دی جاتی ہے. کل 18 جون 2026 جمعرات کو مدنی مذاکرے میں جو ناظرین سے سوالات کیے گئے تھے آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں. 18 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سلسلہ نسب سے کتنے واسطوں سے ملتا ہے؟ جواب 5 واسطوں سے. سوال نمبر 2. بدبخت بادشاہ ابرہہ جو کہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے پوری فوج سمیت ہلاک ہو گیا، بتائیے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے کون سے تھے؟ جواب ابابیل. سوال نمبر 3. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے جسم مبارک سے کون سی انمول خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو زہرا یعنی کلی کہا جاتا تھا؟ جواب جنتی خوشبو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: زوہان رضا لودھرا پنجاب پاکستان، بنت حاکم اتاریہ وہاڑی پنجاب پاکستان، عبید رضا میلسی پنجاب پاکستان، زین اتاری مظفر آباد کشمیر، بنت سلیم الدین کورنگی کراچی، بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب پاکستان، محمد ساجد رضا قادری اتاری خانوال پنجاب پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب پاکستان. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلر ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے، بتائیے یہ نام کس نے رکھا؟ سوال نمبر 2. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ لقب کس کی طرف سے ملا؟ سوال نمبر 3. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی عظیم خلافت کا ٹوٹل عرصہ بتائیے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔